ابو ایک ریٹائرڈ آفیسر تھے. ان کی وفات کے کچھ عرصے بعد امی کو ہم دونوں بہنوں کے رشتے کی فکر لاحق ہو گئی. وہ چاہتی تھی کہ ان کے جیتے جی وہ ہمیں اپنے گھر کا کر دیں. میری عمر ابھی 20 سال تھی جبکہ میری چھوٹی بہن مجھ سے 3 سال چھوٹی تھی. انہیں دنوں ہمارے گھر میں ایک رشتہ آیا. امی کو وہ رشتہ مناسب لگا تو فوراً ہی ہاں کر دی. چند دن تیاری میں گزرے اور سادگی سے نکاح کر کے مجھے رخصت کر دیا گیا. میرے سسرال میں میری ساس، دیور اور دیورانی تھی. میرا شوہر یاسر بلا شبہ مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا کیونکہ مرحوم باپ کے جانے کے بعد سارے گھر کی ذمہ داری انہی کے کاندھوں پر تھی. اور جس حساب سے امی میرا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی مجھ سے 10-12 سال بڑا داماد بھی انہیں منظور تھا. نکاح کے اگلے دن مجھے ساس نے سب کا تعارف کروایا. میرے ساتھ سبھی کا رویہ اچھا تھا مگر ان سب میں نے ابھی تک اپنے دیور کو نہیں دیکھا تھا. اسی طرح مجھے اس گھر میں تقریباً 1 ہفتہ ہونے والا تھا مگر شاید وہ دوسرے شہر میں جاب کرتے تھے جو اپنے بھائی کے نکاح میں بھی شامل نہیں ہوئے تھے. میری دیورانی بھی بے حد اچھی اور معصوم تھی. بہت کم بولا کرتی تھی. ایک شام میں صحن میں لگے پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھی تبھی مجھے عقب سے دیوار پر کسی کے چڑھنے اور پھر کودنے کی آوازیں آئیں. اتفاق سے اس دن میری ساس اور دیورانی ہمسایوں کے ہاں قرآن خوانی کے لیے گئے تھے. میرا دل پوری قوت سے دھڑکا. میں نے ڈرتے ہوئے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو حواس کھونے لگے کیونکہ سامنے دیوار پھلانگ کر کوئی لڑکا گھر کے اندر کود چکا تھا. اسے مجھے بغیر دیکھے گھر کے اندر دوڑ لگا دی. میں اسے یوں جاتا دیکھ کر چیخ اٹھی. میری چیخ اس کے کانوں تک پہنچی تو وہ فوراً واپس پلٹا. اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا. ماتھے پر ناگواری ابھری. وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا میرے قریب آیا اور اپنی پینٹ سے نوک والی چیز نکال کر میرے گلے پر رکھ دی. میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا. کیسی مصیبت میں پھنس چکی تھی میں. اے خبردار جو کسی کو بتایا ورنہ دوبارہ چیخنے کے قابل نہیں رہے گی، سمجھی؟ بڑے جاندار لہجے میں مجھے دھمکی دے کر اندر بھاگ گیا. شاید وہ کسی سے چھپ رہا تھا. گندے میلے سے اٹے کپڑے جن پر جگہ جگہ مٹی اور کیچڑ بھی لگا ہوا تھا. میں کانپتی ہوئی گھر کے بیرونی دروازے کی جانب بھاگی تاکہ گلی میں سے کسی کو بلا سکوں. گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا. ایسے میں اس واقعے کا ہونا میری عزت پر انگلیاں اٹھا سکتا تھا. میں بیرونی دروازے کی جانب بڑھی تبھی دروازہ باہر سے کھلا. میری ساس اور دیورانی اندر داخل ہوئیں. میری حالت دیکھ کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی. میں نے بمشکل اپنی سانسوں کی روانی پر قابو پایا اور انہیں بتایا کہ گھر میں کوئی مرد گھس آیا ہے. ساس نے کہا ہائے اللہ. میری ساس کا ہاتھ تو سیدھا اپنے دل پر جا لگا جبکہ دیورانی کا رنگ بھی فق ہو گیا. تبھی گیٹ پر کچھ لوگ آئے اور پوچھ گچھ کرنے لگے. جو حلیہ انہوں نے بتایا وہ اسی لڑکے کا تھا مگر میری ساس انہیں بولی کہ معاف کیجیے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. اتنا کہہ کر وہ دروازہ بند کر چکی تھی. ان کے چہرے پر اب بے چینی دکھائی دینے لگی. میں ہکا بکا سی ساس کو دیکھنے لگی. اندر انجان مرد گھسایا تھا اور میری ساس اور دیورانی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھی. میں کچھ بولتی اس سے پہلے ہی صحن میں اندر سے ایک نوجوان داخل ہوا. سرمئی قمیص شلوار میں ملبوس یوں معلوم ہوتا تھا کہ ابھی نہا کر آیا ہو. آستینے اوپر کو چڑھاتا وہ اب سگریٹ سلگا کر صحن کے بیچوں بیچ کھڑا تھا. میری ساس نے ایک نفرت انگیز نگاہ اس پر ڈالی. ان کے انداز سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ پہلے سے ہی ایک دوسرے کو جانتے ہوں. میری ساس غصے سے بپھری آگے بڑھی اور اس لڑکے کو تھپڑ رسید کر دیا. سگریٹ اس کے لبوں سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا. بے شرم تو مر کیوں نہیں جاتا؟ اور کتنا ذلیل کروائے گا ہمیں؟ تیری انہی حرکتوں کی وجہ سے تیرا باپ دنیا سے چل بسا. ہم محلے پر محلہ شہر پر شہر بدلتے آ رہے ہیں مگر تم ہر جگہ اپنے کرتوتوں سے ہمیں بے عزت کروانے پر تلے ہو. میری ساس یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ اس لڑکے کو مار چکی تھی. کہیں یہ میرا دیور تو نہیں تھا؟ میرے دماغ میں ایک دم سے خیال آیا مگر یہ لب و لہجہ اور بولنے کا انداز بالکل بھی شریفانہ نہیں تھا. میری ساس کے اتنے تھپڑ کھا کر بھی وہ سگریٹ زمین سے اٹھا کر دوبارہ لبوں سے لگاتے ہوئے بولا اب مار لیا ہے تو میں جا کر سو جاؤں ماں جی. 2 دن سے نہیں سو سکا ہوں. اور ہاں تم ذرا میرے کمرے میں ملائی بوٹی بنا کر لاؤ، بہت بھوک لگی ہے. مجھے پر ہاتھ پھیر کر پہلے اماں اور پھر بیوی کو حکم دیتا اندر چلا گیا. میری ساس سر پیٹ کر رہ گئی. میں فوراً انہیں اندر لے آئی اور پانی پلایا. وہ پہلے ہی دل کی مریضہ تھی. مجھے تو اب ٹینشن ہونے لگی کہ کہیں بات بگڑ ہی نہ جائے. تھوڑی دیر بعد جب ان کے حواس بحال ہوئے تو مجھے کہنے لگی بیٹا تم پریشان مت ہونا، نہ ہی ہمارے بارے میں برا سوچنا. یہ لڑکا میرا دوسرا بیٹا ہے. پتا نہیں کہاں کمی رہ گئی اس کی پرورش میں کہ یہ اتنا بگڑ گیا ہے. چوری چکاری لوٹ مار تو اس کا پیشہ ہی بن چکا ہے.
मैं बूढ़ी औरत समझा समझा कर थक चुकी हूँ, मगर ये हराम खोर सुधरने वाला नहीं। सास ने अव्वल से आखिर तक तमाम तर करतूत मुझे बताए। मेरा हलक खुश्क हो चुका था। इतना खतरनाक शख्स जो अब तक लूट मार के दौरान 2 लोगों को भी कत्ल कर चुका था, वो खैर से देवर बनकर मेरी जिंदगी में आया था। थोड़ी देर बाद यासिर घर आए। उनको जब बाबर का पता चला तो गुस्से से आग बबूला हो गए। फौरन उसके कमरे में गए और गिरेबान से पकड़कर बाहर ले आए। मैंने कहा था कि तुम यहाँ दोबारा कदम नहीं रखोगे, फिर किस लिए यहाँ वापस लौटे हो? यासिर काफी गुस्से में थे, मगर मेरा देवर अपना गिरेबान छुड़वाता हुआ बोला, भाई आपकी इज्जत करता हूँ तो बेहतर है कि इज्जत करवाओ, मुझे मजबूर न करो। मैं घर में भी वही कुछ करूं जो बाहर लोगों के साथ करता हूँ। उसकी उबल कर बाहर आ रही थी आंखें। वो जो कह रहा था कर भी सकता था। मेरा तो दिल दहल गया। भाग कर गई और यासिर को उससे दूर करके कमरे में ले आई। उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, मगर मैंने उन्हें फिलवक्त तहम्मुल से काम लेने को कहा। मैं कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। वक्त गुजरता गया और इस बात को 1 महीना गुजर गया। देवर का रवैया बाकी सबसे बेहद मुख्तलिफ था। मुझसे दोबारा उनकी कोई बात नहीं हुई। वो घर में सिवाय काम के किसी से कोई बात करता ही नहीं था। कई रातें घर वापस ना आता, और जब आता तो पैसों और जेवर से घड़ियां गठड़ियां लाकर बिस्तरों के नीचे छुपा देता। एक बार मैं सुबह फजर की नमाज के बाद सेहन में लगे दरख्तों को पानी देने के गर्ज से बाहर आई तो मेरा देवर न जाने दरख्त के नीचे की मिट्टी क्यों खोद रहा था। वो काफी गहरा गड्ढा खोद चुका था। मुझे जरा तजस्सुस सा हुआ कि आखिर वो इस गड्ढे में क्या डाल रहा है। जिसने काले रंग का रुमाल की गुठिया खोली और मेरी आंखें चुंधिया गई थी। बहुत सारा जेवर वो इस गड्ढे में डाल रहा था। इससे पहले कि वो अपना काम करके पीछे पलटकर मुझे देखता, मैं वहीं अपने कमरे में वापस आ गई। जब मैंने अपने शौहर को सारी बात बताई तो वो कहने लगे, मरेगा साला अगर अपनी हरकतों से बास नहीं आया तो। वो भी उस पर गुस्सा थे। इतवार का दिन था। दोपहर के वक्त मैं अपना काम खत्म करके अपने कमरे में जाने लगी तो दरवाजा बजा। जब देखा तो मेरी अम्मी और बहन खड़ी थी। इस वक्त उनकी आमद मेरे लिए किसी तोहफे से कम न थी। मैं उन्हें अंदर ले आई। हम कितनी ही देर बातें करते रहे। इसी दौरान मेरी नजर सामने कमरे की खिड़की की जानिब गई। मैं ये देखकर चौंक उठी। सामने खिड़की से देवर झांक रहा था। उसकी नजरों का ताक़ुब किया तो मेरा दिमाग घूम गया। वो न जाने कब से मेरी बहन को घूर रहा था। मुझे शदीद गुस्सा आया था। मेरे तासुरात देखकर बाबर ने पर्दा गिरा दिया। कुछ देर मेरी अम्मी और बहन बैठकर बातें करती रही। मैंने उन्हें खाना खिलाया और फिर वो वापस घर चली गईं। उनके जाने के 24 घंटे बाद ही घर में ऐसी तब्दीलियां आने लगी जिन्हें देखकर हम सभी हैरान रह गए। देवर बेहद नर्म मिजाज लहजे में अपनी माँ से बात कर रहा था और फिर कुछ देर बाद यासिर के पास गया और उनसे भी माफी मांगी। फिर रुख मेरी जानिब किया और मेरे साथ बदकलामी पर भी माजरत की। उसका ये बदलता रंग देखकर किसी को भी यकीन नहीं आया। यकीनन कुछ गड़बड़ थी या वो कुछ छुपा रहा था। अलबत्ता मरियम से उनका रवैया अभी भी वही था, रूखा और बदलिहाज। उसी शाम में जब अपने कमरे में आई तो मेरे पीछे पीछे बाबर भी कमरे में आ गया। आज से पहले वो शायद 1 या 2 बार ही मेरे कमरे में आया था। उसे यूं आता देखकर मेरे जहन में कई सवालात जन्म लेने लगे। कुछ देर तो बैठकर इधर उधर की बातें करता रहा और फिर कहने लगा कि भाभी, मुझे आपकी छोटी बहन से बेहद पसंद आ गई है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसके मुंह से निकलते हुए ये अल्फाज मुझे हड़बड़ाने पर मजबूर कर गए। मैं चौंक कर बोली कि ये क्या कह रहे हो तुम बाबर, होश में तो हो। मेरी बात काट कर वो फौरन बोला कि भाभी, अगर आप कहेंगी तो मैं मरियम को तलाक दे दूंगा, बस मेरी शादी अपनी बहन से करवा दें। वो इंतहाई ढिठाई से कह रहा था। मैं उसकी दीदा दलेरी देख कर हैरान रह गई। मैं अपनी बहन के बारे में ऐसे शख्स का इंतखाब सोच भी नहीं सकती थी, और वो भी एक बदमिजाज और पहले से शादीशुदा। वो मजीद मगर मैंने उसे थप्पड़ मारकर खामोश करवा दिया। शोर की आवाज सुनकर मरियम और सास भी आ गई। वो मशकूक नजरों से कभी मुझे तो कभी बाबर को देखने लगी, मगर शायद मैंने जल्दबाजी कर दी थी। बाबर जैसे शख्स को थप्पड़ मारकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तभी बाबर बिफरे शेर की मानंद मुझ पर झपटा। अगले ही लम्हे उसने मुझे गले से पकड़कर दीवार से लगा दिया। समझती क्या हो खुद को? उसका लहजा यकसर बदल गया था। इज्जत से जब कह रहा हूं मुझे तुम्हारी बहन से निकाह करना है तो इस खोपड़ी में बात नहीं घुसती। बहुत बुरा पछताओगी। इस थप्पड़ का बदला देखना मैं कैसे लेता हूं तुमसे। बाबर मुझे धमकी दे रहा था, जबकि मेरी सास और मरियम बाबर से मुझे छुड़वाने की नाकाम कोशिश में लगी थी। मुझे तो लगा था कि मुझे अगला सांस ही नहीं आएगा। उसने बड़ी जोर से मेरा गला दबोच रखा था। उसने एक झटके से
اپنی ماں اور بیوی کو ادھر پھینکا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میں وہیں زمین پر گر کے اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ میرا گلا سرخ ہو چکا تھا، میں سانس سے لپٹ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ دوسری جانب مریم پر تو الگ ہی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ دوسری شادی کا سن کر اس نے الگ کوہرام برپا کر دیا تھا۔ بس اب بہت ہو چکا، مجھے اب یاسر کے آنے کا انتظار تھا۔ میں مزید اس شخص کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نہ جانے کب کیا کر ڈالے، کسے معلوم تھا۔ کچھ دیر کے بعد یاسر گھر آئے۔ میں نے سارا ماجرا انہیں بتایا۔ وہ بھی کافی مشتعل ہوئے اور سختی سے منع کر دیا کہ اب وہ شخص اس گھر میں نہیں آنا چاہیے، ورنہ وہ سیدھا تھانے میں جائے گا اور اس کے خلاف رپورٹ لکھوا دے گا۔ اس رات میرا دیور گھر واپس نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ امی کو اس بارے میں اطلاع کر دوں، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ اگلا دن چڑھا تو میں معمول کے مطابق مریم کے ساتھ کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اس بیچاری کی بھی کیا زندگی تھی، میکے میں کوئی وارث تھا نہیں اور شوہر بھی ایسا جسے دنیا جہاں کی آسائشوں نے گھیر رکھا تھا۔ بیوی کو تو جھوٹے منہ بھی نہ پوچھتا، اور اب یہ دوسری شادی کی پیشکش میری معصوم بہن کے لیے کسی طور بھی قابل قبول نہیں تھی۔ مریم مجھ سے کہنے لگی کہ آپ جلد از جلد اپنی چھوٹی بہن کی شادی کر دیں۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ امی سے کہوں کہ بہن کا رشتہ دیکھیں۔ کچھ دیر بعد گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دیکھنے جاتی اس سے پہلے ہی مریم نے جا دروازہ کھولا۔ ایک لڑکی خود کو چادر میں لپیٹے گھر میں داخل ہوئی۔ اس کی گود میں ایک بچہ بھی تھا۔ میں سمجھی شاید مریم کی رشتہ دار ہے، جبکہ مریم میری جانب دیکھنے لگی۔ دراصل وہ چہرہ ہمارے لیے نیا تھا۔ وہ چہرے پر سنجیدگی سجائے اندر داخل ہوئی اور کہنے لگی، بابر نواز کا گھر یہی ہے؟ مریم نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ بولی، باجی میں بابر کی بیوی ہوں، مجھ سے 1.5 سال پہلے اس نے نکاح کیا تھا اور اب پچھلے 7 ماہ سے مجھے دکھائی نہیں دیا۔ بچے کی پیدائش اور اس کا خرچہ پورا کرنا اسی کا حق ہے۔ یقین کریں میرے پاس تو بچے کے دودھ کے بھی اب پیسے نہیں ہیں، مانگ تانگ کر کب تک گزارا کروں؟ باجی بڑی مشکل سے لوگوں سے پوچھتے پوچھتے اس گھر تک پہنچی ہوں۔ وہ لڑکی پسینے سے شرابور پھولے ہوئے سانس سے بول رہی تھی۔ مریم چکرا کر زمین پر گری اور میں اس کو تھامنے کے لیے اس کی جانب دوڑی۔ وہ لڑکی کبھی مجھے تو کبھی مریم کو دیکھتی۔ میری ساس بھی باہر نکل آئیں اور اس لڑکی کی بات پر پہلے تو پریشان ہوئی، مگر پھر پوچھ گچھ کرنے لگیں۔ اسے بھی یہاں آ کر پتہ چلا تھا کہ بابر کی پہلے بھی کوئی بیوی موجود ہے۔ یہ راز جان کر اس نے الگ رونا شروع کر دیا تھا۔ اس پر مجھے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی بابر سے۔ کتنا گھٹیا انسان تھا، 2 لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر کے اسے سکون نہیں ملا تھا جب میری بہن پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ لڑکی پورے ثبوت کے ساتھ یہاں آئی تھی، جس کا جیتا جاگتا ثبوت اس کی گود میں وہ بچہ تھا، مگر اس کے باوجود بابر کے اعتراف پر ہی میری ساس کو تسلی ہونی تھی۔ بلا شبہ وہ اس لڑکی کو بہو تسلیم کرنے کو تیار نہ تھی۔ انہیں اس لڑکی پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، مگر اس کی گود میں کھیلتا بچہ دیکھ کر میری ساس پگھل سی گئی۔ مریم ماں نہیں بن سکتی تھی، مگر آج جو ہوا تھا اس کے بعد اسے شدت سے اس کمی کا احساس ہوا تھا۔ یاسر آج گھر آئے تو سامنے اپنی دوسری بھاوج اور بھتیجا دیکھ کر دنگ رہ گئے، مگر یہی حقیقت تھی۔ وہ بیچاری لڑکی یتیم تھی جسے اس کے چچا چچی نے پالا تھا۔ بابر کے جھانسے میں آ کر اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ یہ خفیہ نکاح چند دن ہی چلا۔ پہلے پہل تو وہ اس کا دھیان رکھتا رہا، مگر جب دل بھرنے لگا تو چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ اس لڑکی کو کچھ وقت کے لیے ساس نے اپنی بہن کے گھر بھیج دیا، کیونکہ مریم کی طبیعت اس واقعے کے بعد بے حد خراب ہو چکی تھی۔ رو رو کر اسے غشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ کسی طرح دوا دے کر میں نے اسے سلایا اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ بیڈ پر دھڑام سے گری اور اپنی سانس بحال کرنے لگی۔ ویسے تو اس گھر میں ہر روز ہی ایک نیا ڈرامہ ہوتا تھا، مگر آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ تبھی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلنے کی آواز آئی، گویا توڑ ہی دیا گیا ہو۔ میں بوکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی، کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو میرا وجود کام کر رہ گیا۔ بابر گھر واپس آ چکا تھا۔ نیا کلف والا سوٹ، بازو پر راڈوں کی گھڑی، اکڑ کر چلتا ہوا میرے قریب آیا اور مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر مسکرانے لگا۔ میرے ہوش تو تب اڑے جب اس کے پیچھے گھونگھٹ میں گھسیٹتی چلی آتی سرخ عروسی جوڑے میں ایک دلہن کو دیکھا۔ میری رہی سہی ہمت بھی جواب دینے لگی۔ دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وسوسوں نے مجھے گھیر لیا کہ کہیں یہ میری بہن کو تو۔ میری ساری سوچیں وہیں پر تحلیل ہو گئیں جب باہر بلند آواز میں بولا، ماں جی باہر آؤ، دیکھ تیرا گبرو جوان تیرے لیے نئی بہو لایا ہے، ساتھ بھابھی کو بھی لیتی آنا، بڑا پھنکار رہی تھی اس دن۔ بابر کی الفاظ میری سوچوں میں صداقت کے مہر لگا گئے تھے، یعنی میری بہن کو لے آیا تھا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں بجلی کسی تیزی سے باہر نکلی اور
घूंघट बनी दुल्हन के पास गई। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। दिल चाह रहा था कि बाबर को जमीन में गाड़ कर रख दूं। मेरी सास ने बाबर को गिरेबान से पकड़कर लान तान करना शुरू कर दिया था, जबकि मरियम यकटिक अपनी तीसरी सौतन को देखने लगी थी। कप कपाते हाथों से मैंने आगे बढ़कर जब घूंघट उठाया तो मेरे होश उड़ गए कि मैं वो घूंघट में वही छोड़कर कई कदम पीछे हटी थी, क्योंकि घूंघट में तो मैं अपनी वालदा को अपने देवर के बारे में सब कुछ बता चुकी थी और बाहर निकाह को लेकर मेरी वालदा के घर पहुंच गया था और हाथ में पिस्टल थी। वो बूढ़ी औरत पिस्टल देखकर घबरा गई। मेरी वालदा ने उसे गुस्से में बिफरे देखा तो कहा कि उन्हें निकाह पर कोई एतराज नहीं। ये सुनकर बाबर को हैरत भी हुई और खुशी भी। बाबर को बिठाकर वो निकाह खां को कमरे में ले गई। बाबर को लगा कि निकाह खां लड़की का इजाब व कबूल लेने गया है, लेकिन मेरी वालदा ने उस निकाह खां को मेरे देवर की सारी हकीकत बता दी। उस निकाह खां ने उससे निकाह नहीं करवाया और बाबर को आकर कहा कि निकाह हो गया है। मेरे देवर से उसने यूं ही साइन करवा लिए। मेरी बहन को अम्मी ने छुपा दिया और खुद दुल्हन के लिबास और दुपट्टे में मेरी माँ उसके साथ आ गई। जब मैंने घूंघट खोला तो मेरे होश उड़ गए। तो इसी अवस्था में पुलिस पहुंच गई। मेरी छोटी बहन ने पुलिस को खबर कर दी थी। वो मेरे देवर को ही ढूंढ रही थी। मेरी माँ की अक्लमंदी की वजह से मेरी बहन की जिंदगी बच गई थी। शौहर ने बाबर के खिलाफ FIR कटवा दी। बाबर को जेल हो गई। सास ने बहुत शोर वावेला मचाया, लेकिन शायद यही हम सब के लिए बेहतर था।